بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف میں مبتلا شخص نماز کیسے ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے دین آسان بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بندوں کو دین پر عمل کرنے کے لیے ان کی طاقت اور قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر تمہیں طاقت ہے اس قدر اللہ سے ڈرا کرو اور اعمال پر عمل پیرا رہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، اعمال کی تعمیل میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کا نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے جسمانی حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ موسم کی تبدیلی، حالات کے بدلاؤ اور تقدیر میں لکھی بیماری اور پریشانی کے سبب اٹھنے بیٹھنے میں فرق پڑتا ہے، زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ نماز چونکہ جسمانی عبادت ہے، لہٰذا اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی کے سبب اس کی ادائیگی میں بھی انسانی طاقت کا اعتبار رکھا گیا ہے۔ جس کیفیت میں نماز ادا کی جائے گی وہ اس کا متحمل ہوگا، اس کیفیت میں نماز ادا کرے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا، مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تکلیف کی وجہ سے تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کیا کرو، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں ظاہر کرتی ہے، جسے نماز میں کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، اور جو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ لیٹے لیٹے پہلو پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ میں یہاں اس مضمون میں نماز بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ اور اس سے متعلق چند احکامات ذکر کرتا ہوں۔ اہم مسئلہ ہے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا صورت ہے، یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا صورت ہے، یا چارپائی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا صورت ہے۔ اس مسئلے میں سب سے پہلا یہ سوال ہوگا، وہ کون سی حالت ہے جب نمازی زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا؟ تو اس کا جواب مذکورہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جب کوئی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے عاجز ہو، معذور ہو، تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ اس بابت دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر بیٹھنے، رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کی کیا کیفیت ہوگی؟ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی حالت قیام میں سرین کے بل 4 زانوں ہو کر بیٹھے، یعنی اپنے دونوں پنڈلیوں کو زانوں کے ساتھ اکٹھی کرے۔ یہی کیفیت اور رکوع کے بعد قیام میں ہوگی، کیونکہ یہ قیام کے محل میں ہے۔ پھر زمین پر سجدہ کرے اور 2 سجدہ میں بیٹھتے وقت افتراش پر عمل کرے، جس طرح قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں۔ رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں اور قیام پر قدرت ہے تو ان کے لیے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا اولیٰ ہے۔ خواہ کسی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، طریقہ ایک ہی ہے۔ سجدہ کو رکوع کے مقابلے میں زیادہ پست کریں، اور قیام پر قدرت نہ ہو تو صرف رکوع سجدہ پر قادر ہو تو بیٹھ کر رکوع سجدہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ قارئین محترم، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور قیام، واضح رہے کہ اگر کسی شخص کو کسی عذر کی وجہ سے ماہر طبیب اور کسی سمجھدار ڈاکٹر نے نماز میں جھکنے اور رکوع اور سجدہ کرنے سے منع کیا ہے تو ایسی صورت میں اس مریض کے لیے اپنے عذر تک بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اشارے سے نماز پڑھنے میں زمین پر بیٹھ کر اور کرسی پر بیٹھ کر اور دونوں طرح سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ زمین پر بیٹھنے کی قدرت ہو تو زمین پر بیٹھ کر اشارہ سجدہ کر کے نماز ادا کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہوگا، کیونکہ زمین پر بیٹھ کر سجدے کا اشارہ حقیقی سجدے سے زیادہ مشابہ ہے اور قریب ہے، اور اشارے سے سجدہ کرنے کی صورت میں رکوع کی بنسبت زیادہ کچھ جھکنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔